دین اسلام کی جو بنیاد ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ دو باتوں پر اسلام نے اقوام عالم میں اپنی جگہ بنائی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کرنا، یہ وہ دو عالمی باتیں ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں میں اسلام نے اپنی جگہ بنائی۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے نبوت کا، اور جب اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، تو اس کا معیار کس بات کے اوپر ناپا گیا؟ جب اعلان کیا گیا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو ان دو باتوں کا معیار کس کے اوپر ناپا گیا؟ قرآن پاک نے جس کا انداز دنیا میں تمام گفتگوؤں سے نرالا اور اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیارے محبوب کو، میرے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا، مطلب آپ کا جو اخلاق ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین بنایا ہے۔ جس دن کہا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مجھے اللہ کا رسول مانو، لوگوں نے کہا کیوں مان لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں؟ کیا میں نیا آیا ہوں؟ تم جانتے نہیں؟ تمہارے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے، تمہارے سامنے جوانی گزری ہے، تمہارے ساتھ مجھے 40 سال کا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، کیوں کیا تم نے میرے اخلاق کو نہیں دیکھا؟ اسلام کی جو دو باتیں پہلے کہی گئیں، اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں مان لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی یاد دلائی لوگوں کو کہ بتاؤ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کوئی وعدہ خلافی کی ہو؟ خود کہا کفار مکہ نے کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں۔ آج دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کو پتا ہے بحیثیت قوم مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ آج کائنات میں اتنے ملک ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب سے بڑی قوم ہے، بحیثیت دولت مند ہم سب سے زیادہ دولت مند ہیں، بحیثیت نوجوانوں کے سب سے زیادہ لوگ اس دین کے اندر پائے جاتے ہیں، بحیثیت عبادت گاہیں سب سے زیادہ مساجد ان کے پاس ہیں، بحیثیت تعلیمی ادارے سب سے زیادہ مدرسے ان کے پاس ہیں۔ لیکن اب کس چیز کی کمی آ گئی؟ تو آ گئی کہ وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا، فرمایا آپ جیسا اعلیٰ اخلاق والا آدم علیہ السلام تک کوئی نہیں آیا، آپ جیسا اعلیٰ اخلاق والا بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے رسول، ہم نے آپ کو جو عزتیں عطا کی ہیں نا، آپ کی زبان میں جو لہجہ ہے، اس کی جو محبتیں ہیں، اس میں جو نرمی ہے، آپ کی نگاہوں میں جو شرم و حیا ہے، آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے، آپ کے وعدوں میں جو سچائی ہے، وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دے دی؟ ہم مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ اچھے اخلاق پوری دنیا کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق پوری دنیا کی ضرورت ہیں، لیکن مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے کہا بار بار، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، فرمایا بدگمانی کفر ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ بعض بدگمانیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ بدگمانی کفر ہے
خود ہی سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں آدمی بد کردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متعدد احادیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی اپنے ایسے بھائی کی، جاننے والے کی، کسی ایسے نیک آدمی کی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے برائی کی جہاں اس کی عزت ہوتی ہے، فرمایا پھر اس کی بھی وہیں عزت اترے گی جہاں اس کی عزت ہوتی ہے۔ بدگمانی کی انتہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، مطلب جھوٹ ہے بہت بڑا۔ ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا فلاں خوبصورت آدمی یہ تو زناکار ہوگا، فلاں مالدار آدمی ہے یہ تو بد کردار ہوگا، فلاں کی بیٹی رات کو کسی ضرورت سے باہر نکلی تو نعوذ باللہ زنا کے لیے گئی ہوگی۔ یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا نا کہ آپ کیسے فیصلہ کر لیں۔ اور قرآن پاک نے، جس کو آج کل لوگ مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک نے بار بار کہا کہ جو خبر لے کے آ رہا ہے کون؟ یہ واٹس ایپ پہ جس نے میسج ڈالا ہے، یہ جو بندہ خبر دینے کے لیے آ گیا ہے، جو تمہارے تک آ کے چگلی کر رہا ہے، وہ کم از کم قرآن نے کہا کہ پہلے اس کو جانچ لو، پہلے اس کے معیار کو جانچو، کیا اس کا کردار اچھا ہے، کیا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کیا یہ فسق و فجور کا مالک تو نہیں ہے، یہ لوگوں میں بددیانتیاں تو نہیں پھیلاتا۔ قرآن نے کہا کہ پہلے خبر دینے والے کی تصدیق کر لو۔ ہمیں تو کوئی بھی، ہم اگر کسی اچھے باتلے کی گفتگو کرتے ہوں، بیچ میں سے ایک بول اٹھے، ارے نہیں نہیں تجھے نہیں پتا، میں جانوں اسے، بہت بڑا بدماش ہے یہ تو، خود چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، خود چاہے سود پہ پیسے دیتا ہو، خود چاہے سارا دن بازار میں بیٹھ کے لوگوں کی عورتوں کو دیکھتا ہو، ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں 2 منٹ میں۔ اور ان بدگمانیوں نے ہی تو لوگوں کو توڑا ہے۔ ان بدگمانیوں نے بھائی کو بھائی نہیں رہنے دیا، ان بدگمانیوں نے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں رہنے دیا، ان بدگمانیوں نے پڑوسیوں کو پڑوسی نہیں رہنے دیا، ان بدگمانیوں نے تمہارے میں اتنی کمزوری لائی کہ جب ایک ذبح ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے۔ اور جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدگمانی کفر ہے، پہلے تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ جو انہوں نے کہا نا، جب امی خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ لبیک، اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جوانی تک دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا پاک ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو ام المومنین نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ لبیک۔ ابو بکر صدیق، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے دوستی ہے، ایک محلے میں رہتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کے طرف آ جاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لبیک۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے واقف تھے۔ اسلام ایسے نہیں پہنچا ہے ہم تک۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔